أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ اور میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیہ نمبر 40 کریں گے سورہ بقرہ کی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں سے ایک نیا ٹاپک، ایک نیا رکوع شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کا ٹاپک۔ بنی اسرائیل یہودیوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری سمجھ لینا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام وہ جن کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور انہی حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ اسرائیل ہیبریو میں عبداللہ کو کہتے ہیں۔ اسرا مینز قیدی یا عبد، اور ایل ہیبریو میں اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اسرائیل کا مطلب عبداللہ۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن کا ذکر سورہ یوسف میں آتا ہے۔ انہی 12 بیٹوں اور ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں سالوں تک ہر نسل میں نبی اور رسول آئے۔ حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ اب یہودی بھی اپنے آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، اور انہیں امید تھی کہ یہ آخری پیغمبر بھی انہی کے سلسلے میں سے آئیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور یہ بات یہودیوں کو سخت ناگوار گزری۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا اتنی ڈیٹیل سے ذکر اس لیے آیا ہے کہ سورہ بقرہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں تقریباً 5 سے 6 ہزار یہودی 3 قبیلوں کی شکلوں میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک نئی آڈینس بنی اسرائیل یعنی یہودی بھی تھے، اور یہ قرآن میں نزول کے اعتبار سے پہلی بار ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو ان کی ماضی کی غلطیاں یاد کروائی جا رہی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ اس وقت بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کی یہ تھی کہ اب تک مسلمان ٹارچر، پستی اور مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے مکہ میں۔ اب پہلی دفعہ مسلمان ایک امت کی، ایک قوم کی شکل اختیار کرنا شروع ہوئے تھے۔ اس پوائنٹ پہ مسلمانوں کو ایک قوم کی کیس سٹڈی بتانا ضروری تھا کہ ماضی کی امتوں کو جب خلافت کی ذمہ داری دی گئی، ان کی طرف ہدایت بھیجی گئی، تو ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، اور اب جب مسلمان ایک قوم اور اللہ کے خلیفہ کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جب ان کی طرف ہدایت آئی ہے، تو انہوں نے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اسی سوراخ میں چلے جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7320۔ اور یہ ساری تاریخ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بتائی ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، تاکہ ہم اپنے حال کو اور اپنی امت کے حال کو ان کے ساتھ کمپیئر کر سکیں۔ بنی اسرائیل کی کہانی میں ہمارے لیے بحیثیت قوم، بحیثیت امت تو بہت سارے سبق ہیں ہی، اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اکثر جب قرآن میں پچھلی قوموں کے گناہوں کے ذکر پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو قوموں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں انفرادی طور پر کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ لیکن ہم اصل میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر قوم افراد ہی کا تو مجموعہ ہوتی ہے۔ اگر ایک برائی ایک قوم کے بہت سے افراد میں پیدا ہو جائے تو وہ قوم کی برائی بن جاتی ہے۔ اس لیے ایک قوم کی اصلاح کے لیے ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے، تبھی کوئی قوم اللہ کے عذاب سے بچ سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے انفرادی طور پر بھی اس ٹاپک میں بہت سے لیسنز، بہت سے سبق ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اب اگلے 10 رکوع تک یہی بنی اسرائیل سے خطاب رہے گا اور یہی ٹاپک چلے گا۔
تو اب آیت نمبر 40 شروع کرتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے تم پر انعام فرمائی. اور وہ کیا نعمت ہے؟ مسلسل ہزاروں سال تک ان پہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلسل ہدایت بھیجی رسولوں و نبیوں کی صورت میں، اور کتابیں عطا فرمائیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کیں. آگے چل کر ہم یہی دیکھیں گے کہ پورا کا پورا ٹاپک ایسے ہی ترتیب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نعمتیں دیں، کیا انعام دیے، اور پھر یہ کہ اس نعمت کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. اوفو کا لفظ وافا یا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پورا یا مکمل کرنا. شاید اردو زبان میں وفا، وعدہ وفا کرنا بھی اسی لفظ سے آیا ہے، یعنی اپنا وعدہ پورا کرنا. قرآن میں آتا ہے اوف الکیل اذا کلتم، یعنی کہ جب تم ناپ کر دیا کرو تو پورا ناپ دیا کرو. توفع کا لفظ بھی اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے، اور یہ مرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم وفات کہتے ہیں. یعنی جب انسان کا وقت پورا ہو جائے تو یتوفاکم ملک الموت، یعنی کہ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے ملک الموت. ایک آخر کیا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور اس کے بدلے میں ان سے کیا وعدہ کیا؟ اس میں علماء کرام کی بہت سی آراء ہیں. میں زیادہ کنونسڈ ہوں حسن البصری کی رائے، رحیم اللہ کی رائے سے، جنہوں نے کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور اس میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، جو کہ نہ صرف ان کی پولیٹیکل اور سیاسی معاملات کا بلکہ اخلاقی اور مذہبی معاملات کا بھی نگران تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی. یہ وہ وعدہ ہے، اور وعدے کے مین کلوز ہیں جو انہیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ان کو مانو اور ان کی مدد کرو. یہ وہ مین وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لیا تھا. پھر اسی آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں یقیناً تمہارے تمام برائیاں، تمہارے تمام گناہوں کو زائل کر دوں گا. ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے. یہ تو آخرت کا وعدہ تھا. سورہ مائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان پر پروردگار کی طرف سے نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق می کی طرح برستا، اور وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. یعنی ہدایت پہ عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی رزق کی فراوانی کا وعدہ تھا. اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک اور موقع ہے تمہارے پاس، ایک اور ہدایت آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اب اپنا وعدہ پورا کرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. جیسے اِيَّا کا آیا تھا سورہ فاتحہ میں، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اسی طرح اِيَّايَ کا مطلب ہے صرف مجھ سے. یہودیوں کے عالموں کو اندر سے تو حقیقت معلوم تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ کتاب سچ ہے، لیکن ان کو اپنے علم پہ بہت غرور تھا، اور ان کو اپنے اہل کتاب ہونے پہ بھی ایک سپیریورٹی کمپلیکس تھا. اب تک ان کو سارے عربوں پہ برتری حاصل تھی. اب اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کر لیتے تو ان کو جو برتری حاصل تھی وہ ختم ہو جاتی، ان کی جو سپیریورٹی تھی وہ ختم ہو جاتی. اس سب کا انہیں ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کروایا کہ ان باتوں سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرو. پھر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے تمہاری جانب نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن. یہ بات بنی اسرائیل سے اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ اللہ پہ اور آخرت پہ تو وہ پہلے ہی یقین رکھتے تھے. اب ایمان پورا کرنے کے لیے انہیں قرآن پہ ایمان لانا ضروری تھا،
اور قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا ضروری ہے. مصدقا لما معکم، اور یہ کوئی ان نون کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پہ ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے. وہ تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتے تھے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب تھا. وہ سلسلہ نبوت پہ ایمان رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی تھے. یہاں تک کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر موجود تھی. قرآن میں ذکر آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی یہودی آخری پیغمبر کے ظہور کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس نبی کی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ جن کی پیشن گوئی تورات میں ہوئی ہے. پھر بہت سے انبیاء کی کہانیاں تورات میں موجود تھیں اور قرآن ان سب چیزوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی فوراً اس کتاب پہ اور آخری نبی پہ ایمان لے آتے. ہجرت کے وقت صحابہ کرام کو بھی یہی امید تھی کہ ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں موجود یہودی فوراً اسلام کی دعوت کو، قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں گے اور اس دعوت کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ وہ لوگ اللہ پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، یوم آخرت پہ پہلے سے ہی یقین رکھتے تھے. لیکن یہودی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے غرور اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہ لائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی تم سے تو امید یہ تھی کہ تم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو گے. بھی ہی میں جو ہی آیا ہے یعنی کہ اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو قرآن یعنی کہ قرآن کا کفر کرنے والے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو اور صرف میرا تقوی اختیار کرو. بنی اسرائیل کے علماء ساری حقیقت جانتے تھے، انہیں کتاب کا مکمل علم تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان گئے تھے. انہیں تو بہت عرصے سے آخری نبی کا انتظار تھا، لیکن جب تورات کی آیتیں سچی ہو رہی تھیں اور آخری نبی آ گئے تھے تو اب وہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے اللہ کی آیتیں چھپانے لگے. کسی بھی دین میں اسکالرشپ علماء کا ایک طبقہ ہمیشہ ایسا ملے گا جو دین کو دھندا بنا لیتے ہیں. اپنی دکان چمکانا، اپنی مسجد، چندے، ذاتی مفادات، دین کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، فتوے پیسوں کے عوض بیچنا، پھر تعویذ گنڈے اور دم درود کا کاروبار کرنا آج مسلمانوں میں بھی عام ہے. یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی آیتوں کو بیچنا چند دنیاوی فائدوں کے لیے. اگر بنی اسرائیل سچ کو مان لیتے تو انہیں اپنی چودراہٹ چھوڑنی پڑتی. جو انہوں نے اپنے دین کی دکان چمکائی ہوئی تھی، لوگ انہیں مولوی صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب کہتے تھے، وہ سب دکانیں بند کرنی پڑتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر ماننا پڑتا. انہیں تو اپنے علم کا بڑا غرور تھا. اگر اسلام قبول کر لیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طالب علم بن کے آنا پڑتا. یہی وجہ تھی ان کے کفر کی. اسی سب سے وہ بچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، دنیاوی نقصان سے نہ بچو، صرف مجھ سے بچو، صرف میرا تقوی اختیار کرو. یہ تھی آیت نمبر 41. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.